خیر اور اس کے ساتھ ہی آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب۔ آج ہم نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا، رمضان المبارک کا روزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس ہجری میں فرض ہوا؟ اس کی ہم نے آپ کو 3 آپشن دیے تھے۔ فرسٹ آپشن تھا 8 ہجری 8 ہجری، سیکنڈ آپشن تھا 2 ہجری اور تھرڈ آپشن تھا 5 ہجری۔ اس کا درست جواب ہے وہ 2 ہجری ہے، جو کہ ہمیں ذوالفقار صاحب جو ہیں انہوں نے کال کر کے بتایا بھی تھا، تو مبارکباد آپ کو بہت بہت، کیونکہ آپ نے درست جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ فیصل سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ میں چاہتا ہوں سونیا کہ اس وقت آپ تھوڑی سی علامہ اقبال کی شاعری بیان کریں تاکہ آج محمد قاسم کا دین ہے، اس حوالے سے آپ کچھ اشعار ہو جائیں۔ جی جی ضرور۔ اور اقبال کی بانگ درا سے چند اشعار ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گی ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ واہ واہ۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اور یہ کیونکہ آج محمد بن قاسم کا جو ٹاپک تھا اسی کو ڈسکس کرے تو اسی حوالے سے چند اشعار تھے اقبال کے جو میں نے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار تھے۔ میں چاہوں گا کہ اب ہمارے پاس ہمارے ننھے منھے جو حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو شایان شیخ صاحب تو ہمیں سنائیں گے کچھ کلمات تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ آگے معاشرے میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے آج کے موضوع کے لحاظ سے، یا جو موضوع آپ آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ناظرین کو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن پہلے میں ایک حدیث مبارکہ یہاں سنانا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت افطار میں، رمضان المبارک میں افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نیز جمعرات اور جمعے مطلب شب جمعہ اور بروز جمعہ ہر ساتھ میں اللہ رب العزت 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی رحمت وہاں سے آ رہی ہے، برکتیں آ رہی ہیں اور رمضان کی برکتیں۔ جی بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایوری مومنٹ جو ہے یہ جمعرات اور جمعے کی جو شب کا ہے کہ ہمارے لیے اپریشیس ہے۔ تو اب بھی اگر ہم رحمتیں نہیں سمیٹیں گے، اشرے رحمت کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں، تو پھر کب رحمتیں سمیٹیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو آج جمعہ المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب عبادت کریں اور اللہ رب العزت کو منا کر جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں۔ سبحان۔ اور آج جو چونکہ آپ کا آج موضوع ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے، تو فیصل بھائی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم سب اپنی ہسٹری سے دور ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے۔ بالکل۔ کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی چیز جاننی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا ہسٹری از ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از ہسٹری۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ہسٹری نہیں جانیں گے تو ہمارے اندر شعور بیدار نہیں ہوگا، اور شعور آتا ہے کیسے؟ تعلیم سے آتا ہے۔ تو میں ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کروں گا کہ سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم تبھی حاصل کریں گے کہ جب ہمیں ایک چیز کی اہمیت اور امپورٹنس پتہ چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا یہ ایک ایسی شمع ہے کہ جب یہ روشن ہوتی ہے تو سارے جہاں کو روشن کر دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، چاہے محمد بن قاسم ہو، محمود غزنوی ہو، یا پھر دیگر ہمارے اکابرین ہو، ان کا جو کنیکشن تھا وہ بزرگوں سے تھا، کیونکہ وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے علم دین حاصل کرتے تھے، اس کے بعد وہ رعایا پہ وہ امپلیمنٹ کرتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی ہماری کامیابی کی۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہو گیا، فیصل بھائی آپ تو اس فیلڈ کے زیادہ اسپیشلسٹ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں تو علماء سے دوری اختیار کر لی گئی ہے، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر علماء کوئی بات بیان کر دیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مولوی ہیں، ان کی بات کیوں ماننا۔ اگر آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ آپ جس وقت سندھ آئے تو آپ ایک بزرگ کے پاس گئے، پہلا آپ نے اقتصاب فیض ان سے لیا، پھر اس کے بعد جا کے آپ سندھ کے پر حملہ کیا۔ تو یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں نا ابن محمد عربی کا اگر آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے تمام اسلاف ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم کی اہمیت سمجھیں، اور علم کی اہمیت اس چیز سے سمجھیں کہ پہلے کہ اگر ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور میں جائیں تو حضرت ایک صحابی ہیں کہ اسیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول تشریف لائے، کہا کہ اے ابو دردہ میں آیا ہوں اس لیے ہوں کہ میں آپ سے ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو دردہ نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں مدینے سے ٹریول کر کے سیریا آیا ہوں، اور صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ تم اتنی دور سے ٹریول کر کے مجھ سے ایک حدیث سننے کے لیے آئے ہو, کیا تمہارے پاس, کیا پتہ تم اس وجہ سے بھی, کیا تمہارے پاس صرف یہی ریزن ہے, کیا پتہ تم تجارت کی غرض سے آئے ہو یا دیگر اپنے رشتہ دار اقربا سے ملنا. کہا نہیں, میرے پاس ایک ہی ریزن ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ میں صرف رسول اللہ کی حدیث سننا ہے. یہ تھی علم کی شمع کی محبت جس کے لیے صحابی رسول اتنا ٹریول کر کے وہاں گئے. اور کہا کہ حدیث کیا ہے, پھر انہوں نے جو حدیث بھی بیان کی نا وہ بھی علم سے ریلیٹڈ تھی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو علم کی راہ میں نکلے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. مطلب آپ یہ دیکھیں, امپورٹنس دیکھیں, یہ ہے دین کی اہمیت, یہ ہے علم کی اہمیت. اور فرمایا کہ جو حصول علم حاصل کرتا ہے, حصول علم والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. ذرا اس چیز کو سمجھے کہ نوری مخلوق کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے تخلیق فرمایا, وہ حصول علم رکھنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اور پھر اگر یہ صرف یہاں تک کی بات لمیٹڈ نہیں رہی, کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے بھی علم کے لیے کتنی جد و جہد کری, بزرگان دین نے کس طرح جد و جہد کری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم کی راہ میں نکلے گا اللہ رب العزت اس کے رزق کا ضامن ہے. آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علم کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم پر غیبی امداد عطا فرماتے ہوئے علم کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا. اور وہ علم ہی تو تھا جس پہ انسان کو فوقیت فرشتوں پر بالکل یہی ریزن تھی. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح بات کی, ورنہ تو ہمارے اندر ہمارے اور ان کے مابین فرق کیا قائم رہتا, ہم بھی حیوان ناطق ہو جاتے, ہم بھی جانوروں کی طرح ہو جاتے اگر علم اور شعور نہیں ہوتا.